बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। 9 मई एक सानिया हुआ जी पाकिस्तान के अंदर। अब वो किसने करवाया, क्यों करवाया, उसके मतलब एक फैसला आया है रावलपिंडी से। लेकिन अभी जो बात करूंगा जी, वो अगर टाइम मिला तो उस पर ज़रूर बात करूँ। बहुत बड़ा फैसला वो दिया गया है, लेकिन बात जो आज मौजू है वो ये है कि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के साथियों के साथ क्या करने जा रहे हैं, क्या सोचा हुआ है, क्या इमरान खान साहब बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। जो ये गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के इस्लामाबाद के शहर के अंदर, वो बड़ी तेज़ी से उस तरफ को जा रही हैं जो खदशात इमरान खान साहब बार बार अपने खताबात के अंदर लोगों को बताते रहे हैं। दरअसल 9 मई के वाक़े के बाद जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया वहाँ से अदालत के अंदर से, और कमरा अदालत के अंदर जब वो हाज़री वाले रूम के अंदर बैठे हुए थे, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। रेंजर्स आई, रेंजर्स ने तोड़ फोड़ जो भी किया वो वीडियो आपके सामने मौजूद है। बात करते हुए भी उन लोगों के ऊपर डर लगता है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते। बहरहाल के शीशे तोड़े गए। इमरान खान साहब के साथ जो बदसलूकी की गई वो एक, मैं तो नहीं कहता, आज शेर अफजल साहब ने अपने अल्फाज के अंदर बयान किया है। तो उसके बाद इमरान खान साहब 2 दिन वहाँ या 3 दिन वहाँ पे हिरासत के अंदर रहे हैं। तो उस दौरान ये जो तोशाखाना वाला केस है, इसके ऊपर जनाब एक डेवलपमेंट हुई थी कि अदालत चलकर वहां पर चली गई थी नैब के दफ्तर के अंदर। ये कहानी उस वक्त तो समझ आ रही थी कि किस तरफ को बात जा रही, क्यों इस बात को लेकर जा रहे हैं, लेकिन इतनी खुलकर सामने नहीं आई थी जितनी इस वक्त सामने आई है। और फिर इमरान खान साहब के सामने ये आर्डर जारी किया गया था कि आप ये फर्द जुर्म पढ़ें और इसके ऊपर साइन करें। तो इमरान खान साहब ने फर्द जुर्म पर साइन करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के वकला जो हैं उन्होंने भी बाइकाट कर दिया। उन्होंने कहा जी हम ये फैसला ही नहीं मानते, ना हम जज साहब पर इत्मीनान करते हैं, ना हम ये फैसला मानते हैं, और उसका बाइकाट कर दिया गया। फिर उसके बाद मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया, और वो जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी उसको गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया। करार देने के बाद इमरान खान साहब को बाइज्जत तरीके से वहां से बरी किया गया। इस दौरान 9 मई के वाक़यात हो चुके थे मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और इमरान खान साहब ने उन वाक़यात की चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब के सामने और 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सामने उसकी मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि मेरी 27 साल तारीख जो है, मेरी सियासी तारीख, मैंने कभी भी अपनी पार्टी को, अपने कारकुन को ऐसे काम करने पर उकसाया नहीं बल्कि मना किया। 12 दफ़ा आपने जिस तरह देखा कि 12 दफ़ा इमरान खान साहब ने रैलियां निकालने की कोशिश की, जलसा करने की कोशिश की, दफ़ा 144 लगी, और फिर इमरान खान साहब ने प्रोग्राम कैंसिल किया। 26 नवंबर को जब 4-4.5 लाख लोग इमरान खान साहब के साथ थे, इमरान खान साहब को वो बू आ रही थी जो 25 मई वाले दिन ये काम करना चाहते थे, उस वक्त धरना कैंसिल किया। 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने वो बू सूंघते हुए अपने तमाम कारकुन और वर्कर्स को एक लॉलीपॉप देकर वहां से वापस भेज दिया, क्यों इमरान खान साहब को नजर आ रहा था कि किस किस्म की तैयारी की जा रही है। यानी जो प्लान था वो कुछ और था, जो बाद में अब फिर 9 मई के वाक़यात के बाद कुछ अयां हुआ, कुछ जो इस दौरान जो जबर तशद्दुद के वाक़यात हुए उससे सारी कहानी खुलकर सामने आई। पहले मैं यहां पर आप ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर अगली जो बात है वो उसके आगे आपने अपनी शुरू करूंगा जी। कि एक जज साहब जो इस बात को एडमिट करते हैं कि अपने फेसबुक से, उनके फेसबुक के अकाउंट से इमरान खान के खिलाफ नाजेबा पोस्टें जारी की गई और नाजेबा तस्वीर भी लगाई गई। इस सब कुछ के बावजूद वो शख्स कहते हैं कि मैंने डे टू डे बेसिस पे इस केस का ट्रायल करना है और उसके खिलाफ
एक से जायद दरखास्तें ट्रांसफर एप्लीकेशंस फाइल कर दी गई बिफोर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास वो ट्रांसफर एप्लीकेशन के पेंडिंग होते हुए और उनका मैटर एफआईए को भेजा गया कि इसकी वेरिफिकेशन कराएं उनकी पोस्टों की, उसके बावजूद कि इससे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बाबत अपना फैसला सुनाए, वो इसको डे टू डे हियरिंग पे चला करके उन तमाम प्रोसीडिंग्स को इनफ्रुक्चुअस और गैर मुअस्सर करना चाहते हैं। और ये वजह है, इस नीयत के साथ हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इस निजाम इंसाफ में रुकावट, हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी उसमें शामिल है। 14 जुलाई 2023 को जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो कल से छुट्टियां हैं, और उसमें हुमायूं दिलावर साहब बतौर ड्यूटी जज उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये ट्रायल जो कि तोशाखाना का ट्रायल उनके बकौल मुकम्मल नहीं हो सका, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने एक और तरीकाकार के मुताबिक 3 दिन पहले एक नया कोरिजेंडम जारी कर दिया कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब 5 दिन और ड्यूटी करेंगे, 1 से लेकर 5 तारीख तक। और वो किस लिए? ताकि इस फिक्स्ड मैच में वो खान साहब को किसी ना किसी तरीके से वो नाअहल कराएं या सजा दिलवाएं। कि आप इस मुकदमे में न बैठे, लॉ की जबान में इसको रिक्यूजल कहते हैं, तो वो या रिक्यूज करेगा या कहेगा कि नहीं मैं बैठता हूं। आपका कोई शक है कि वो मुतासब है, उसका कोई इंटरेस्ट है, अगर वो बैठ गया उस मुकदमे में जिस पे पार्टी ने उसको कह दिया कि आप रिक्यूजल करें, तो फिर उस पार्टी या उसके वकील को ये हक है कि पब्लिक में जाएं और आवाम को बताएं कि ऐसे जज साहिबान भी हैं जो जिनको आप इल्तिजाएं करते हैं कि आप हमारे मुकदमे के साथ पूरे यकीन के साथ ये कह रहे हैं कि ये 2 जज साहिबान जो हैं ये अपने मनसब, अपने ओथ का इनहराफ कर चुके हैं, इन्होंने इंसाफ करने का हल्फ लिया है, जिस तरह हमने ये हल्फ लिया है कि हम अपने मोकिल को इंसाफ दिलाएंगे। लिहाजा अगर जज साहिबान नाराज होते हैं या वो ये समझते हैं तो हम हर किस्म के नताइज भुगतने को तैयार हैं। इसका प्राब होना चाहिए, हमारे इल्जामात का प्राब होना चाहिए। इतना हक तो है, हम इल्जाम दहिंदा हैं, आपको बता रहे हैं कि आप मुंसिफी नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, आपको इल्म है, टेरियान केस में जजमेंट आई, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के वेबसाइट से उसने जजमेंट जो है डिलीट कराई, बेंच तोड़ दिया। क्यों? कहीं ऐसी नजीर है? इसके बाद एक बात होती तो हम कह देते 9 मई को खान साहब गिरफ्तार होते हैं। तमाम वकला की शेरक जो होती हैं वो अदालतें होती हैं। हम तो कहते हैं लोगों के कि अदालत में आपको देखेंगे। आपकी अदालत में आए हुए एक तालिब को हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश करवाने के लिए, आज मैं बता दूं क्यों अरेस्ट किया जाता है। 9 मई को, क्योंकि 10 मई को कार्रवाई रखी गई थी फर्द जुर्म की, तो लिहाजा 9 मई को रेंजर के जरिए उसको हाई कोर्ट में, जिसका ये निगाहबान है, कस्टोडियन है, जो सबसे बड़ा मुंसिफ है, उसकी अदालत में पंजोता साहब बैठे हुए हैं। आपने इनकी वीडियो देखी होंगी जब खून इसके चेहरे पे बह रहा है। अदालत और अदालत के तकद्दुस को पामाल करते हुए जिस गुंडागर्दी के साथ इन लोगों ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को डिस्ग्रेसफुली घसीटा, वो वीडियो सामने नहीं आई। जिस तरह कमरे में उनकी तौहीन की गई, कुर्सी पर गिराया गया, उनको लातें मारी गई, उनकी इंतहाई डिसरिस्पेक्ट की गई, वो वीडियो इन्होंने चोरी कर दी। ये हाई कोर्ट में होता है, किसी अड्डे पे नहीं होता है, किसी सड़क पे नहीं होता है। और जब हम और वहां पे वकला को मारा जाता है, अदालती स्टाफ को मारा जाता है, शीशे तोड़े जाते हैं, दरवाजे तोड़े जाते हैं, तो हम फरियाद लेके जाते हैं ये क्या फिस्तायत है, क्या जुल्म है, क्या अनारकी है, क्या टिरनी है। ये चीफ जस्टिस का काम नहीं था
کہ اپنے عدالت کے تقدس کو جو ہیں جنہوں نے پامال کیا تھا ان کو نوٹس کرتے، ان کو گرفتار کرواتے. حضرت نے آسمانی گرا دیا کہ نہ جناب جو گرفتاری کی ہیں ان حضرات نے وہ اس پہ میں مہر ثبت کرتا ہوں. ساری کہانی جو تانا بانا بنا گیا، اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ جو روسٹر جاری ہوا تھا، اب آپ کو پتا کہ اس وقت چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں. اب معزز جج صاحبان جو ہے وہ ریلیکس کریں گے، دماغی طور پر سکون کریں گے. 1 ماہ کی چھٹیاں ہوں گی اور اس 1 ماہ کے دوران یہ جو بڑی باریک واردات ڈالی گئی ہے، یعنی 4، 5، 6 تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف نے آج اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر اپنے پٹیشن بھی دائر کی ہے، اپنی درخواست دائر کی ہے. چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کو جا کر ملنے کی کوشش کی اور ان کو بات بتائی کہ ہمارا سیاسی قتل ہو رہا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ آئین اور قانون کے طریقے سے آئیں. تو اس پر پھر انہوں نے فوری طور پر درخواست دی اور وہاں پر جناب اس درخواست کو نمبر لگا. ابھی اس کا جو ہے روسٹر وہ جاری نہیں ہوا. لیکن دوسری طرف جو پہلا حکم جاری ہوا تھا جس پر معزز 2 جج صاحبان سپریم کورٹ کے، انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد کو ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ آپ ان کے فیصلے جلد کریں اور ایک نوٹس جاری کیے تھے. تو وہ نوٹس جاری کرنے کے بعد اس کام کو پھر جو ہے ڈیلے کر کے 3 تاریخ وہ رکھی گئی. اور اس دوران نہ معزز ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے انہوں نے جو اپنا لوور کورٹ ہے جہاں جج ہمایوں دلاور صاحب بیٹھتے ہیں ان کو منع کیا کہ ہمارے فیصلہ کا انتظار کیا جائے، یا انہوں نے اس بات کو کنسیڈر کیا ہو کہ یہ بات سپریم کورٹ سے آرڈر آیا جو ٹاپ جو سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی وہاں سے آیا اور ہم اسی عدالت کے متحد کام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں تو یہ جو کام جاری ہے وہ میں جاری اور ساری رکھوں گا. یہ کل کا دن جو گزرا ہے اس دوران بھی کل بھی وہاں پر تلخ کلامی ہوئی، بحث مباحثہ ہوا. اس سے گزشتہ دنوں کے اندر بھی شیر افضل صاحب جو ہے ان کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہوئی. پھر اس دوران جناب وہ فیس بک والا پیج وہ جناب جو پوسٹیں لگائی گئی تھی وہ آئی، اس کے اوپر بھی کوئی ابھی تک رد عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اس کے اوپر آرڈر کر دیا گیا کہ ایف آئی اے جو وہ تحقیقات کر کے بتائے، جبکہ جج صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ وہ فیس بک کا اکاؤنٹ میرا ہے لیکن پوسٹیں میں نے نہیں لگائی. اب کون لگا سکتا ہے جی؟ ہو سکتا ہے جی کسی نے ان کا پاسورڈ چوری کر لیا اور چوری کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی ایسا کام کر دیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے جی. کیوں اب گنگا الٹی بہ رہی اس وقت. تو میں جج صاحب کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تو نہ میں ایسی بات کر سکتا ہوں. لیکن ایف آئی اے نے اس کی تحقیق کرنی اور ایف آئی اے جو ہے وہ کس کے انڈر ہے؟ وہ حکومت کے انڈر ہے اور حکومت ہی یہ سارا جو تانا بانا بنتی ہوئی آگے نظر آ رہی ہے. عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ ہر دفعہ جس دن عمران خان صاحب عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں وہاں پر اپنے تمام لائک مائنڈڈ جو وہ وکلا ان کو لے کر چلے جاتے ہیں. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کالے کوٹوں کے اندر ہوتے ہیں، کچھ سفید کپڑوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، وہ نعرے بازی کرتے ہیں. آج کی کاروائی کے تحت جناب اب جو گزشتہ کل کا دن گزرا، اب چھٹیوں کا روسٹر جاری ہوا تھا. روسٹر کے اندر جج ہمایوں دلاور صاحب کی کہیں بھی ڈیوٹی نہیں تھی اور یعنی وہ چھٹیوں پر جا چکے تھے. جس طرح عمران خان صاحب کا وہ نکاح والا کیس ہے، اسی طرح اور 2-3 کیس ہیں. وہ 15 ستمبر تک اس کی ڈیٹ پڑ گئی ہے اور 15 ستمبر کے بعد حالات و واقعات عدالتی طور پر ویسے ہی چینج ہو جائیں گے. وہ بڑے سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ سارے کام کیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو کیس تھا اس کو اوپر صبح جناب آرڈر جاری کر دیا گیا کہ ڈیوٹی جج کے طور پر جناب دلاور صاحب جو ہے وہ اپنا کام کریں گے اور ہمایوں دلاور صاحب جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اور ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر انہوں نے کہا جی کہ میں یہ کیس سنوں گا. آج بھی 3 دفعہ عمران خان صاحب کو جناب یہ کہا گیا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں یا جو بھی کریں، لیکن معزز عدلیہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہے شیر افضل صاحب، اس کے اندر خواجہ حارث صاحب اور اسی طرح جناب پنجوتا صاحب اور دوسری جو پوری ان کی لیگل ٹیم ہے وہ وہاں پر بحث و مباحثہ کرتی رہی اور اس چیز پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ محرم کی چھٹیوں کی وجہ سے جو آپ نے 35 سوالات دیے تھے وہ 35 سوالات عمران خان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ ڈسکس نہیں کیے. اس کے اوپر
وہ نہ مانے، پھر انہوں نے ٹائم دیا 12 بجے 12:30 بجے کا دیا، پھر اس کے بعد جناب 3 بجے کا ٹائم پھر دیا، پھر عمران خان صاحب عدالت کے اندر خود پیش ہوئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی جج صاحب سے کہ جج صاحب آپ تھوڑی سی ہمیں مہلت دے دیں، فیصلہ جو آپ نے دینا ہے وہ آپ 7 دن کا کہہ رہے ہیں، آپ 4 دن میں دے دیں۔ خواجہ حارث صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ آپ 5 دن میں فیصلہ دے دیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جائے۔ تو لیکن جج صاحب نے جناب کہا جی کل صبح 9 بجے عمران خان صاحب ہر صورت عدالت کے اندر پیش ہو۔ اب یہ سارا کام جو کیا جا رہا ہے، اب اس کو آگے ذرا غور سے دیکھا جائے۔ دیکھنے میں تو پلان یہ نظر آ رہا ہے نا جی کہ ہم نے جو فیصلے سوچے ہیں، جس طریقے سے شطرنج کی گوٹیاں فٹ کی ہیں، سارے کام اسی طرح چلیں گے۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونا، کس نے کون سی بازی کھیلنی ہے اور کون سا کس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی مدد آ جانی ہے، یا حکومت کو غیب کی مدد آئے گی اور عمران خان صاحب نااہل بھی ہو جائیں گے اور جیل میں بھی چلے جائیں گے، یا عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کوئی ایسا بہانہ بنے گا کہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف پیدا ہو جائے گا۔ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، نہ انسان ہل سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان جانتا ہے جی۔ انسان کہے کہ میں ایک قدم اٹھا کر آگے رکھ لوں، وہ نہیں رکھ سکتا۔ سانس لے رہا ہے، دوسرا سانس باہر نہیں آئے گا۔ اسی طرح پانی کا گلاس، اللہ کا حکم ہو تو انسان پانی پی سکتا، ورنہ گلے کے اندر پانی پھنس جائے گا۔ پانی بھی باہر جو ہے وہ واپس قے کی صورت میں باہر آ جائے گا۔ یہ میرے پروردگار کے حکم کے ساتھ سارا نظام چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کی گئی ہیں، اب ان کا پروگرام یہ ہے کہ اب جج صاحبان کی تو ہو گئی چھٹیاں، حکومت جا رہی ہے جی 7 کو، 12 کو یا 13 تاریخ کو۔ 2 دن پہلے انہوں نے یا 1 گھنٹہ پہلے توڑ دیں گے، یا اس کو جناب جو بھی کریں گے تاکہ ہمیں آگے 90 دن کا ٹائم مل جائے۔ ان کے خیال کے مطابق جو نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں ان پر تمام ڈوریاں انہوں نے پھینکی ہوئی ہیں، اور تمام ڈوریاں عمران خان صاحب نے اللہ پر پھینکی ہوئی ہیں، اور عوام جو ہے وہ ایک مطلب کہ ٹینس بال کی طرح کبھی اس کورٹ کے اندر کبھی اس کورٹ کے اندر، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی عمران خان صاحب کو دیکھتی ہے، کبھی معزز عدلیہ کی طرف دیکھتی ہے، کبھی حکومت کی طرف دیکھتی ہے۔ تو یہ سارے کھیل کھیلتے ہوئے انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے کے ذریعے آج وہاں پر جب گئے عطا طاہر صاحب، پھر وہاں پر رش ہو گیا کمرے سے، پھر وہاں سے نکالا گیا، پھر آ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس داغی۔ پریس کانفرنس کے اندر پھر وہی سوال کیا کہ یعنی پریشر بڑھانے کی کوشش کی، میسج دینے کی کوشش کی۔ پریس کانفرنس ایک ایسا ذریعہ ہے نا جی کہ فوری طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ جج صاحبان جو فارغ بیٹھے ہیں وہ ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ میسج تو پہنچ جاتا ہے، جس طرح پہنچانا ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں کہ یہ پیغام نیا آیا جی، یہ ایسے ہے فلاں ہے، لیکن جج صاحبان کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ٹی وی دیکھ سکیں۔ بہرحال کے خبریں ان کو ساری پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ جو کھیل کھیلا گیا جی اب 4، 5، 6 تاریخ، یہ اہم اس لیے ہے جی کہ اس کے بعد اگر عمران خان صاحب، جج صاحبان تو چھٹیوں پر چلے گئے ہیں، کیسوں کی اپیل کریں گے، ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی چھٹیوں پر ہوں گے، اس کے جناب علاوہ معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان وہ بھی چھٹیوں پر ہوں گے۔ 15 تاریخ کو چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب وہ چلے جائیں گے، نیب چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے۔ اب اس 5، 6 اگست سے لے کر 15 اگست تک، یعنی 5 کو اگر توڑیں گے تو 5 کا مہینہ آ گیا، 5-6 دن وہ آگے پیچھے کیا فیصلہ ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ چیزیں ساری دیکھ کر انہوں نے اب جو فیصلہ ان کے ذہن کے مطابق خیال ہے، میں جج صاحب کی بات نہیں کر رہا، اب جو الفاظ آپ نے پریس کانفرنس سے یہ جو کی ہیں، شیر افضل صاحب نے کی ہے، پنجوتا صاحب نے کی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آنے والا فیصلہ کیا ہوگا۔ خواجہ حارث صاحب نے آج جو بیان دیا کہ ہم گن پوائنٹ پر کوئی بھی فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ ہم کوئی بیان دیں گے، نہ ہم کو تحریر لکھیں گے، آپ پھر جو فیصلہ کرنا ہوا کر لیں گے۔ لیکن حالات و واقعات کے تحت آنے والا وقت یہ نااہل کرنے کے بعد کیا کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب دوسری ویڈیو کے اندر میں دوسری بات کروں گا کہ معزز ہائی کورٹ کے نے جو فیصلہ دیا راول پنڈی بینچ نے، اس کے تحت اس کی تفصیل میں آگے آپ کو بتاؤں گا دوسری ویڈیو کے اندر، کہ وہ جناب کالعدم قرار دے دیا گیا کہ ایسی کوئی شواہد نہیں ملے، ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی کہ جس سے ظاہر ہو کہ یہ بلوائی جتنے بھی تھے انہوں نے کوئی ایسا آتشین اسلحہ استعمال کیا یا ایسا کوئی کیا، یہ نہتے لوگ تھے،
وہاں پروٹیسٹ ضرور کرنے گئے ہیں، توڑ پھوڑ کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کی کوئی ایویڈنس نہیں آئی، نہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں۔ یہ ایک بڑا ریلیف ملا جی عمران خان صاحب کی پارٹی کو، یہ فیصلہ آیا۔ اور جج صاحب جو ہیں، اب میرے ذہن میں وہ نام اس وقت تو نہیں آ رہا، میں اگلی ویڈیو کے اندر اس کو شیئر کر دوں گا، انہوں نے آج آخری دن تھا جی ان کا، انہوں نے فیصلہ لکھا۔ ایک جج صاحب اور ہیں، انہوں نے جناب یہ فیصلہ لکھا، پہلے عمران خان صاحب کا کیس ان کے پاس تھا اور پھر وہ ان کو جناب عمران خان صاحب کے کیس سے الگ کیا گیا۔ جب وہ تبادلے کیے جج صاحبان کے تو انہوں نے، اور یہ جو جج صاحب جو ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے مل کر یہ فیصلہ دیا ہے اور فیصلہ دبنگ فیصلہ دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام جتنے جج صاحبان ہیں ان کو حق اور سچ کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر یہ بیسیکلی جو بات جو اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ ہمارے آدمی شامل نہیں تھے، اب اس کا نزلہ جو آنے والے وقت کے اندر گرتا ہوا نظر آئے گا وہ پولیس کے اوپر گرے گا، پولیس کے انچارج پر گرے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہو کہ کیوں پولیس نہ پہنچی، کیوں پولیس نے رستہ نہ روکا، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ کچھ ایویڈنسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگوں کے پاس موجود ہیں، کچھ وکلا کے پاس موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس جو ایویڈنس ہے، عمران خان صاحب نے احتیاطی طور پر کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہ تمام ایویڈنسز جو ہیں وہ انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کو ہینڈ اوور کر دی ہیں۔ تو یہ ساری معاملہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھیل گھنٹوں کی صورت سے چل رہا ہے جی۔ کل عمران خان صاحب اب 9 بجے جائیں گے، موجود سپریم کورٹ کیا کل کیس پر کوئی فیصلہ سنائے گی یا نہیں سنائے گی، یہ آنے والے کل مطلب جو آج ہے، جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں تو آج صبح جب عدالت کھلے گی تو پتہ چلے گا۔ بہرحال کہ آج کے دن کے اندر ہی عمران خان صاحب کو بلایا گیا 9 بجے، اب دیکھا جائے گا جی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ فیصلہ اللہ کا ہی چلنا ہے، باقی ٹرائی تو انسان ہر آدمی کرتا ہے، اچھا انسان بھی کرتا ہے، برا انسان بھی ٹرائی کرتا ہے۔ چور جو چوری کرنے جاتا ہے وہ اپنی کوشش کرنے پر جاتا ہے، گھر والے جاگ جائیں، قسمت ان کی نہ جاگیں تو گھر لوٹا جاتا ہے۔ بس یہ مسئلہ ہوگا جی، اب انتظار کیا جائے، دیکھا جائے جج ہمایوں دلاور صاحب کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ وہ آپ کو پریس کانفرنس سے اندازہ ہو چکا ہے وہ کیا فیصلہ سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے۔ معزز عدلیہ کے متعلق ہم کوئی بات تو نہیں کر سکتے، لیکن جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا مائنڈ جو پڑھتے ہوئے ایک جو نظر آ رہا ہے، اس کے تحت فیصلہ صرف پڑھ کر سنانے والی بات ہے جی۔ باقی جج صاحب نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ ذہن کے اندر فکس کیا ہوا ہے، وہ جس طرح بھی ہے جو بھی ہے، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا جی۔